رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. آمين اللهم ربنا آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں آیات کا. غافل کر دیا تمہیں کثرت کی طلب نے، یہاں تک کہ جا پہنچے تم قبروں کو. ہرگز نہیں عنقریب تم جان لوگے، پھر ہرگز نہیں عنقریب تم جان لوگے. اس صورت کے اندر ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سے آگاہ کیا جا رہا ہے، وہ موت ہے جو ہم سب جانتے ہیں. اور انسان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو غافل کس نے کر دیا ہے. انسان دنیا میں آیا ہے اور پھر اپنے مقصد کو اس لیے بھول گیا ہے کیونکہ اس کو غافل کر دیا ہے تکاثر نے. اور تکاثر کہتے ہیں، اب اس ورڈ کو دیکھیے، کاف سا اور کثرت سے نکلا یہ والا لفظ، کثرہ کثرت سے نکلا یہ لفظ. تو اس میں ہمیں یہ بات نظر آ رہی ہے کہ انسان کو کثرت نے غافل کر رکھا ہے. کس کی چیز کی کثرت نے غافل کر رکھا ہے؟ دنیا کی کثرت نے. انسان اگر آج موت سے غافل ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کہ انسان کو کثرت نے غافل کر رکھا ہے. غافل مطلب اپنے اصل مقصد سے دور ہٹ گیا ہے، اپنے اصل مقصد کو بھول گیا. اور وجہ کیا ہے؟ تکاثر. اور تکاثر کیا؟ کثرت کی طلب. آپ دیکھیں کہ ہم جب دنیا میں آئے ہیں تو انسان کے اندر جو ہے نا، ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے ہمارے بارے میں. ابن آدم کا جو کہ کو اگر ایک سونے کی وادی دے دی جائے نا تو وہ دوسرے کی طلب کرے گا اور اس کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھرتی. اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دنیا میں جب ہم آئے ہیں نا تو ہمیں ایک چیز مل جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسری کی تمنا کرتے ہیں. دوسری مل جاتی ہے تو تیسری کی تمنا کرتے ہیں، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے. اور جب تک ہم مٹی کے اندر نہیں چلے جاتے ہمارا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی. تو ہم ایز اے مومن یہ دیکھیں کہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. دنیا جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے ہمیں بہت زیادہ اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے چاہیے تو ہم مانگ تو سکتے ہیں، لیکن یہی ہمارا ہم غم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بس مانگیں اور اسی کو مقصد سمجھ لیں. اگر کم ہے کچھ، کوئی مالی تھوڑی تنگی ہے یا کوئی بھی اور ہماری زندگی میں کمی ہے تو اس کے پیچھے ہی اتنا زیادہ ہم پاگل نہ ہو جائیں کہ ہم آخرت سے غافل ہو جائیں. تو اب آپ دیکھیں کہ اس آیت کے اندر خلاصہ ہے انسان کا کہ انسان جو ہے نا قبر کو بھول بیٹھا ہے، موت کو بھول بیٹھا ہے، اور کس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ کثرت کے پیچھے بھاگ رہا ہے. آپ سوچیں ہمیں ہر چیز میں کثرت چاہیے، پہننے اوڑھنے سے لے کر کھانے تک ہر چیز کی کثرت چاہیے ہمیں. لباس ہو پہن رہے ہیں، 4 سوٹوں پر ہمارا گزارا نہیں ہو رہا، ہمیں اس سے زیادہ چاہیے. اچھے گھر میں رہ رہے ہیں، پسند نہیں آ رہا، تھوڑے ٹائم بعد چینج کرنے کا دل ہو جاتا ہے. کھانا پکا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ایک ڈش نہیں تو دوسری چاہیے. یعنی کہ ہماری ناشکری اللہ معاف کرے ختم ہی نہیں ہوتی. ہم نے سورہ عادیات میں بھی دیکھا کہ اپنے انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں تو ہمیں اپنا دماغ جو ہے نا دنیا کی کثرت سے زیادہ آخرت کی کثرت کی طرف لگانا ہوگا. کثرت جو ہے نا انسان چاہے، یعنی کہ بھاگنے کی جو کوشش ہے یہ اچھی کوشش ہے، لیکن اگر اس کو پازیٹیو یوز کریں تو بہت اچھی چیز ہے. جو کوششیں ہم دنیا کے لیے کر رہے ہیں نا کہ ہر چیز زیادہ مل جائے، اگر اسی کوشش کو آخرت کی طرف موڑ دیں تو ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہو جائے گا. کثرت چاہیے نا تو نیکیوں میں کثرت کریں. ایک انسان قرآن پڑھے ہے، مجھ سے زیادہ پڑھیں، نوافل کی تعداد ہم بڑھا دیں، نیکیوں کی تعداد ہم بڑھا دیں. یعنی کہ کثرت چاہیے تو نیکیوں میں کثرت کریں. تو یہاں انسان کا آئینہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو غافل کر دیا ہے کثرت کی طلب نے. اس حد تک ہم دنیا چاہنے لگے ہیں کہ ہمارے پاس آخرت کا ٹائم نہیں ہے اور ہم غافل ہو گئے اپنے مقصد سے. لیکن تھوڑی بہت تو دنیا، دیندار انسان بھی دنیا تو چاہتا ہی ہے، ظاہر سی بات ہے. کوئی انسان بڑا نیک ہے، اپنے دین پر پریکٹس کر رہا ہے، اس پر عمل کر رہا ہے، تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے مال تو کمائے گا. ایک آدمی کی میں بات کر رہی ہوں. اسی طرح ایک عورت ہے تو وہ بھی اپنے حسن کا خیال رکھے گی، اپنے پہننے اوڑھنے کا خیال رکھے گی، اور ساتھ ساتھ دین کو بھی لے کر چل رہی ہے. تو ایک لمٹ میں اللہ بھی پسند کرتے ہیں کہ انسان طلب کرے اور اپنے لیے کچھ کمائے، اپنے بچوں کی تربیت پر خرچ کرے اور سب کچھ کرے. لیکن جب چیز لمٹ سے آؤٹ ہو جاتی ہے نا، کہ جو پاگل کر دیتی ہے انسان کو، کمانے کی فکر یا مال کمانے کی فکر اور دنیا کی چاہت، وہ نقصان دہ ہے. جیسے ایک آدمی الحمدللہ اچھا ایک جاب میں گزارا ہو رہا ہے، اب وہ اتنا پاگل ہوا ہے پیسے کمانے کے لیے کہ وہ 2 جابس کرے، حلال حرام کی پرواہ نہ کرے. تو یہ چیز ہمارے لیے پسندیدہ نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ آپ کے گھر پہ کوئی ایونٹ ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ اچھا پہنیں گے، اوڑھیں گے، سب کچھ کریں گے،
لیکن آؤٹ آف لمٹ کیا چیز ہے کہ اگر ایک فنکشن میں بہت مہنگا ڈریس پہن لیا تو آپ دوسرے میں صرف اس وجہ سے نہیں پہن رہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور پھر دوسرا ڈریس بنانے کے لیے وہی بازار کے دھکے کھا رہے ہیں، اپنے گھنٹوں قربان کر رہے ہیں، اور 4-5 نمازیں بھی اس چکر میں قضا کر رہے ہیں، تو یہ آؤٹ ہونا ہے اپنی لمٹ سے۔ تو انسان اپنی لمٹ بہرحال بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو لمٹس دی ہیں اس میں رہ کر آپ دنیا کی طلب کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ایکسیڈ ہو جائے اور آپ کے دین کو نقصان ہو جائے تو وہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ۔ تو آیت نمبر 2 یہ کہتی ہے کہ کثرت کی طلب کرتا 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 ایک دن انسان اتنا غافل ہو جائے گا کہ اس کی موت اس کے پاس آ جائے گی، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ جا پہنچے تم قبروں کو، یعنی کہ موت کا وقت آ گیا تمہارے، قبروں پہ کب جائیں گے ہم؟ مرتے ہوئے ہمیں ڈالا جائے گا نا قبر کے اندر۔ اب آپ سوچیں کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں اور اچانک ہمیں موت آ جاتی ہے اور ہماری جب آنکھ کھلتی ہے تو ہم قبر میں ہوں تو کیا ہوگا ہمارا۔ اس دن ایک لڑکی نے بڑے زبردست اسٹائل میں کوئی آرٹیکل ٹائپ لکھا ہوا تھا اور اتنے خوبصورت الفاظ تھے کہ واقعی رات کو سوتے ہوئے خیال آیا کہ واقعی کیا ہوگا اس دن۔ اس نے یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک دن وہ بھی آئے گا، ایک رات وہ بھی ہوگی کہ اندھیری رات ہوگی اور میں قبر کے اندر ہوں گی اور میرے ساتھ دنیا کا کوئی بھی انسان نہیں ہوگا، اور میرے ساتھ اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ میرے اعمال ہیں۔ اس کے الفاظ بہت اچھے تھے، میں ذرا ایک نظر واٹس ایپ پہ دیکھ لیتی ہوں، اگر وہ مجھے الفاظ ملتے ہیں تو میں آپ کو ان الفاظ میں سناتی ہوں۔ بہت ہی اچھا لگا تھا مجھے وہ الفاظ، ہٹ چکا ورنہ میں آپ کو اسی الفاظ میں سناتی۔ بہت زبردست اس نے الفاظ میں بیان کیا تھا اس چیز کو۔ تو ایک کبھی کبھی دل پر کوئی تقریر آ جاتی ہے نا تو وہ زیادہ انسان کے لیے اثر انداز ہوتی ہے۔ تو میں واقعی اس دن سے یہی سوچ رہی ہوں، جب میں نے یہ پڑھا تو انسان کے پاس واقعی اس دن اس کے اعمال کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اب آپ سوچیں گے جب ہم قبر کے اندر ہوں گے تو ہمارے اعمال ہی ہمارے لیے یا تو روشنی کا کام کریں گے یا اندھیرے کا کام کریں گے، یا تو قبر میں ہمارے رونق ہوگی یا ہمارے قبر میں روشنی یا اندھیرا ہوگا۔ اب دیکھیں اندھیرے سے ہم سب کو ڈر لگتا ہے، اندھیرا کسی کو پسند نہیں ہوتا، تو قبر کی روشنی ہم ساتھ نہیں لے کر جائیں گے کہ ہماری قبر ہو اور اس میں روشنی ہو اور ہم سکون سے اپنی اگلی زندگی گزاریں۔ تو آپ سوچیں آیت نمبر 1 اور 2 انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ تو میں اور آپ سوچیں اس آیت سے ریلیٹڈ کہ دیکھیں دنیا کی طلب رکھیں لیکن لمٹ کراس نہ کریں ہم، ٹھیک ہے۔ اور پھر آیت نمبر 3 اور 4 کہتی ہے کہ ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے، پھر ہرگز نہیں ان قریب تم جان لو گے، یعنی کہ تمہیں اصل بات پتہ چل جائے گی کہ کس چیز کے پیچھے تم بھاگ رہے تھے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو حساب کس بنا پر لینا ہے۔ تم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ تم اعمال کیا لے کر آئے ہو۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں کاش تم جان لیتے یقین کا جاننا۔ علم الیقین، علم الیقین کیا ہوتا ہے کہ کاش تمہیں حقیقی علم ہو جائے دنیا میں ہی، یقین کا علم نصیب ہو جائے۔ لیکن جب تک ہمارے نظروں کے آگے قرآن کا ٹیکس نہیں رکھا ہوا تھا نا، سرسری طور پر ہم ظاہر مسلمان ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ قیامت آئے گی اور ہمیں مر کر دوبارہ اٹھنا ہے، تو وہ ایک ہمارا علم تھا کہ بس سرسری طور پر ہمیں پتہ تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہمارے سامنے قرآن کھولا اور ہم نے قرآن کی آیات کے ذریعے سے سیکھنے کی کوشش کی تو اب ہمارا علم جو ہے نا علم الیقین بن گیا ہے، کہ یقین کا علم ہمارے اندر اتر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی قرآن آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا جو یقین کا لیول ہوتا ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے نا، کہ آج اب اپنی یہ آیت اپنی آنکھوں کے سامنے سنی ہے، اگر کسی نے قرآن کھول کے رکھا ہے نا تو اس کو اور اچھے سے سمجھ آ رہی ہوگی۔ سورۃ التکاثر کھولیے اما فاروقی اور ترجمے والا قرآن لے کر بیٹھیے تو جتنا زیادہ علم الیقین نصیب ہوگا نا اتنا عمل اچھا ہو جائے گا۔ تو جس انسان کے اندر جتنا پختہ یقین ہوگا اس کا عمل بڑھے گا۔ یقین کسے کہتے ہیں؟ جڑیں مضبوط ہونے کو کہتے ہیں، کہ ہمارے دل کے اندر ایمان کی جتنی جڑیں مضبوط ہوں گی اتنی شاخیں باہر آئیں گی۔ جیسے ایک پودا زمین میں ڈالا جاتا ہے نا تو اس کو جتنی گہرائی کے اندر لگایا جائے گا اور اس کو پانی دیا جائے گا اور سن لائٹ دی جائے گی تو وہ گرو تیزی سے کرے گا۔ تو بالکل اسی طرح سے ہمارے دلوں کے اندر بھی ایمان کا ایک بیج ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ کے ڈالا ہے اللہ نے، تو اس بیج کی گروتھ کس طرح سے ہوگی کہ ہم اس کو پانی دیں اور اس کی خوراک دیں۔ اس کا پانی کیا ہے؟ قرآن، اس کی خوراک بھی قرآن ہے۔ تو جیسے جیسے ہمارے بیج کو قرآن کی روشنی ملتی رہے گی تو اس سے چیزیں گرو ہوں گی، ایسی ایسی فصلیں نکلیں گی، ایسے ایسے فلاورز نکلیں گے جس کی خوشبو سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ تو ہمارے اندر علم الیقین ہونا چاہیے، اور یقین مانے کہ جب ہم قرآن کو حقیقی معنوں میں سیکھتے ہیں نا تو ہمارے اندر آخرت کا یقین زیادہ ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ ہماری زندگی اس لیول کی آ جاتی ہے کہ اگر کوئی ایک نعمت جو اللہ کی طرف سے ہمارے پاس نہیں ہے، بالفرض اللہ کی کوئی آزمائش کی وجہ سے نہیں ہے،
تو ہمارے اندر یہ تسلی آ جاتی ہے کہ میں دعا مانگ رہی ہوں، میرے درجات بلند ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر عطا کر دیں تو اللہ کی مرضی، اور اگر اللہ تعالیٰ نہیں عطا کر رہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس سے بہترین مجھے دے دیں گے۔ تو علم الیقین ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور قرآن پڑھنے والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے، باقیوں کو نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ باقیوں کے اندر جو ہے نا بے صبرا پن ہوتا ہے، کہ ان کی زندگی میں کوئی کمی ہوتی ہے تو وہ بس بے چین ہو رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہو رہے ہوتے، اگر مال کی تنگی ہے تو بھی پریشان رہتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو قناعت کی نعمت مل جاتی ہے، 50,000 میں بھی گزارا کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں لاکھوں میں بھی گزارا نہیں کر پاتے۔ تو یہ ساری یقین کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش تمہیں یقین کا علم نصیب ہو جاتا، تو الحمدللہ ہم قرآن کھول کر بیٹھے ہیں اور ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، البتہ تم ضرور دیکھو گے جہنم کو، پھر البتہ تم ضرور دیکھو گے اس کو یقین کی آنکھ سے۔ آیت نمبر 5 کے اندر علم الیقین کا لفظ یوز ہوا، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے یقین کا علم، اور ایک ہوتا ہے عین الیقین، یقین کی آنکھ سے دیکھ لینا۔ ابھی تو صرف باتیں کر رہے ہیں نا ہم کہ قبر میں جائیں گے اور جہنم ہوگی، لیکن قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ واقعی ہم سب ایک دن اپنی قبروں کو دیکھ لیں گے، ایک دن ہم سب کو واقعی اتار دیا جائے گا۔ حقیقت ہے کہ نہیں ہے بتائیں؟ سب چلے گئے نا، جو بڑے ہوتے گئے یا جن کو موت آ گئی وہ چلے گئے قبروں میں، ہم ہی ڈال کر آ گئے، تو انہوں نے دیکھ لی اپنی قبریں، تو ایک دن ہم بھی دیکھ لیں گے۔ یہ حقیقت دور نہیں ہے، کسی بھی وقت جا سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ تو ایک دن انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ عین الیقین کا مطلب ہوتا ہے یقین کی آنکھ، باقاعدہ جو ہماری آنکھ ہے نا جس سے ہم سب دیکھ لیں، اس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ پھر البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے اس دن نعمتوں کے بارے میں، اور کل قیامت کے دن انسان سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ جوانی کہاں گزاری، اسی طرح اپنے وقت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور آنے نعیم سے مراد ہر نعمت ہے۔ مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کتنا کماتے تھے، اللہ کے راستے میں کتنا دیا، تمہارے پاس 24 آورس تھے، روز 24 گھنٹے تھے، اللہ کو کتنے دیے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتیں دی ہوئی تھی، تم نے دین کے لیے کتنا ٹائم نکالا۔ تو آیت نمبر 8 کو آیت نمبر 1 سے کنیکٹ کریے۔ آیت نمبر 1 کہتی ہے کہ تم کثرت میں غافل ہو گئے ہو، اور آیت نمبر 10 یہ کہتی ہے کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہو، کیا کیا ارن کر رہے ہو، کیا کیا کمانے کے لیے اپنے آپ کو کھپا رہے ہو۔ یاد رکھنا آیت نمبر 8 کہتی ہے کہ پوچھا ضرور جائے گا۔ جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہو، مثال کے طور پر دنیا کے پیچھے بھاگنے میں اپنی نمازیں قضا کر رہے ہو، کچھ نعمتیں حاصل کرنے کے لیے بالکل ہی دیوانے ہوئے ہو، دیوانگی کی حد تک اسے حاصل کر رہے ہو۔ مثال کے طور پر کوئی انسان اپنے کیریئر کے پیچھے اتنا بھاگ رہا ہے، جاب کے لیے یا اپنی پڑھائی کے لیے، اپنی ایجوکیشن کے لیے، لیکن وہ نمازوں سے غافل ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں انسان زندگی میں کر رہا ہوتا ہے کہ انسان اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی نمازوں کو داؤ پر لگا لیتا ہے، دین کا علم سیکھنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں بچتا۔ تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غفلت صرف غفلت نہیں ہے، ایک دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اچھا، آج جو آپ نے یقین کا اسٹیجز پڑھے ہیں نا، اس کو ایک دفعہ ہماری ٹیچر نے اس طرح سے ایکسپلین کیا تھا، یہ جو علم الیقین ہے اور عین الیقین ہے اور ایک نارمل یقین ہے، ساری چیزوں کے جاننے کا، اس کو نا 3 طرح سے آپ سمجھیں۔ اچھا، مثال کے طور پر آپ میں سے کسی نے سیب نہ دیکھا ہو کبھی، تو میں نا کلاس میں بول رہی ہوں سیب ایک فروٹ ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، تو آپ نے صرف اور صرف سن لی بات، آپ کو کچھ بھی علم لے لیا آپ نے، ٹھیک ہے، آپ نے نالج حاصل کر لی بیٹھے بیٹھے کہ ٹیچر بتا رہی تھی کہ کوئی ایپل ہے اور ایپل کے یہ فائدے ہیں، لال کلر کا ہوتا ہے اور سرکل ہوتا ہے، گول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے صرف علم حاصل کر لیا۔ پھر کیا ہوا، ایک دن میں گروپ کال نکالوں اور میں آپ لوگوں کو کیا کروں، اس کا تصویر دکھاؤں، صحیح ہے، کہ اس طرح کا ایپل آپ سب کے سامنے لے کر آؤں، بلکہ لائیو کلاس میں ہی میں ایک ایپل لے کر آ جاؤں اور سب کو دکھاؤں کہ دیکھو یہ ایپل ہے، تو یہ ہوتا ہے علم الیقین، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 کیا ہوتا ہے، صرف علم حاصل کرنا۔ نمبر 2 کیا علم الیقین ہے، کہ آپ سب نے یقین کی ایسے اس کو دیکھا کہ یہ ایک ایپل ہے۔ اور تیسرا کیا ہوتا ہے، عین الیقین، یہ ہوتا ہے کہ انسان اس ایپل کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لے، تو پھر اس کو پتہ چل جائے گا کہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ 3 درجے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے کے لیے کس لیول کا ہم علم حاصل کر رہے ہیں۔ ہم سب کا علم الیقین ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ سچ ہے، اور مجھے اپنی زندگی کو غفلت سے نکالنا ہے اور مجھے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں 100% تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا کہ آج سے ہم بالکل غافل ہونا چھوڑ دیں اور ہم اپنی غفلت کی زندگی سے باہر آ جائیں اور باقاعدہ جاگ جائیں آنکھیں کھول کر،
100% تو کوئی نہیں ہوتا، ہر انسان کی زندگی میں تھوڑا بہت ہو جاتی ہیں غلطیاں، لیکن قرآن کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے راستے کی طرف جائیں، کیونکہ اگر ہم بہتر بنا رہے ہیں اور اسی راستے میں ہمیں موت آئے گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین انعام سے نوازیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کوشش شروع کر دی تھی. ٹھیک ہے. اور آیت نمبر جو 8 ہے 7 جس کے اندر عین الیقین کی بات ہوئی ہے، وہ تو ظاہر سی بات ہے، موت اور قبر یہ سب چیزیں تو اسی وقت انسان مشاہدہ کرے گا جب موت آئے گی، جب دیکھے گا موت کو، کیونکہ موت کے بارے میں سن کے تو رکھا ہے ہم نے کہ فرشتہ آئے گا، روح قبض کر لے گا اور اس طرح سے روح نکالی جاتی ہے، لیکن اصل مشاہدہ تو انسان مرتے ہوئے ہی کرے گا، اور قبر کو بھی حقیقی معنوں میں اسی وقت دیکھے گا جب اسے اتارا جا رہا ہے. اور جب ہم اللہ کے پاس کھڑے ہوں گے تو قیامت بھی سب انسانیت اسی وقت دیکھیں گے جب قیامت برپا ہوگی. تو عین الیقین کیا ہے؟ وہ چیزیں جو ہماری آنکھوں سے ابھی دور ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا سارے آنکھوں کے پردے ہٹ جائیں گے اور وہ ساری چیزیں انسان کو کلیئر ہو جائیں گے. تو ان شارٹ آیت نمبر سورۃ التکاثر کا جو خلاصہ ہے نا، وہ یہی ہے کہ کثرت کی طلب انسان کو غافل نہ کر دے، کیونکہ سورت کا نام بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تکاثر ہے، اور تکاثر کے مطلب میں یہ بات چھپی ہوئی ہے، کثرت. تو اب آپ سوچیں کہ میں کس کس کثرت کے پیچھے بھاگ رہی ہوں، لہٰذا ہم سب پتہ ہے کیا کریں، میں سچ بتا رہی ہوں، آپ لوگ پلیز اس چیز پر فوکس کریں، میں نیکیوں کی کثرت کر دوں، بس ختم. نیکیوں پر راضی نہ ہو جاؤ کہ آج تو بہت کر لیا، آج تو یہ کر لیا، وہ کر لیا، بس نیکیوں کے لیے بھاگنا ہے ہمیں. کسی بھی وقت اپنے آپ سے مطمئن نہ ہو جائیں کہ یہ سوچوں میں کہ آج تو میں نے تہجد بھی پڑھ لیے اور میری تو 4 نوافل ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پھر اس دن ہم ڈھیلے ہو جائیں کہ کوئی اور نیکی نہ کریں. ہمیں کرنا ہے، بس کرنا ہے.